اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، یہ ماہ مقدس سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس کے اندر بے شمار اولیاء کرام کے عرص مبارک ہوتے ہیں، اور اسی ماہ مقدس کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی عرص مبارک منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے ولی اور آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے سرزمین لاہور کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور آپ لاہور کی سرزمین کے اوپر دشمنوں کے مقابلے میں آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ جدوجہد کرتے رہے۔ جب آپ ملک شام کے اندر ایک غار دمشق غار کے اندر جب آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کے اندر موجود تھے، آپ کے مرشد نے فرمایا کہ اے علی حجویری، ہم نے آپ کی ڈیوٹی لاہور میں لگا دی ہے، قربان جائیں اس شیخ پر، اور قربان جائیں آپ کے مرشد کی شان پر کہ آپ کے مرشد بیٹھے ملک شام کی دمشق غار کے اندر ہیں اور نظر لاہور پہ پڑ رہی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور شہر کو ایک مبلغ اسلام کی ضرورت ہے، لاہور شہر کو ایک عالم دین کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی حجویری، ہم نے آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ لاہور میں لگا دی ہے، اور آپ اپنے مرشد سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ یا سیدی، وہاں پر میرے پہلے ایک پیر بھائی جن کا نام حسنین زنجانی ہے، آپ وہاں پر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ وہاں پر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پھر میرا وہاں پر جانا کیوں ضروری ہے؟ تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کی ڈیوٹی وہاں پر لگا لی ہے اور آپ کو جانا ہوگا۔ جب آپ چلے ملک شام سے، جب آپ چلے تو دمشق غار دریائے راوی پر جب آپ پہنچے، تو آپ جب دریائے راوی کو پار کرنے کے ارادے سے آپ نے اپنا قدم اٹھایا تو روایات کے اندر آتا ہے، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جب چلے تو آپ کا ایک قدم جو ہے وہ دریائے راوی پر تھا، اور دوسرا قدم آپ کا دوسرے دریائے راوی کے کنارے لاہور کے اندر تھا۔ اور جب آپ لاہور کے اندر آئے تو آپ جب لاہور کے اندر پہنچے تو شام کا وقت تھا، لاہور کا دروازہ جو کہ لوہاری گیٹ ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ آپ نے جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور لاہور شہر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا قانون ہے کہ جب ہم رات کو دروازہ بند کر لیتے ہیں تو پھر صبح کو کھلتا ہے۔ آپ نے
وہاں پر تاریخی الفاظ کہے، آپ نے فرمایا کہ اے چوکیدار، اگر تو رات شہر کی حفاظت کے لیے دروازے کو بند کر کر رات گزارتا ہے تو ہم اللہ والے ہیں، ہم رات جو ہے وہ مصلے کے اوپر گزار دیتے ہیں، ہم رات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور جب صبح کا وقت ہوا، دروازہ کھلا تو آپ نے دیکھا کہ اندر سے ایک جنازہ آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ جنازہ حسنین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ میری نگاہ جو تھی وہ ابتدا پر تھی اور میری مرشد کی نگاہ جو ہے وہ انتہا پر تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں میرے پیر بھائی جو ہیں وہ دین کی تعلیم تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ دین کا کام لاہور میں کر رہے ہیں، لیکن میرے مرشد کریم جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور لاہور کے ایک مبلغ اسلام کی ضرورت ہے۔ اور حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرزمین لاہور کے اوپر جب آپ تشریف فرما ہوئے، جب آپ نے اپنا خیمہ لگایا، جب آپ وہاں پر قائم و دائم ہوئے تو آپ کو بہت تکلیفیں سہنی پڑی اور آپ کو بہت سے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ ان کا سامنا بخوبی اور اچھی طرح کرتے رہے، اور آج پوری دنیا کے اندر داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے مزار کے اوپر لوگ حاضری دیتے ہیں۔ وہ کس لیے دیتے ہیں کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ مخلص رہے، اور آپ دین اسلام کے ساتھ مخلص رہے، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور آپ اللہ کے خاص ولی تھے، اور آپ دین اسلام کی پیروی کرنے والے تھے، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر پہرا دینے والے تھے۔ پتہ یہ چلا، اور اقبال جی کہتے ہیں کہ جب انسان سچے دل کے ساتھ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کائنات جو ہے وہ ساری کی ساری اسی کی ہو جاتی ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ ایک مرتبہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو کر تو دیکھ، ایک مرتبہ تو حضور کی ناموس کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر کے تو دیکھ، تو پھر یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ تیری کی تیری ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے بہت خاص ولی ہیں، اور آپ ہی کے مزار کے اوپر حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً 90 دن آپ کے مزار پر ٹھہرے، 90 دن آپ حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ٹھہرے، اور آپ وہاں پر ٹھہر کر آپ کے دربار کے ہاں آپ نے پورے 90 دن کا چرا کاٹا، اور یہ ان لوگوں کو یہ پیغام دیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جانا شرک ہے۔ میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، ارے یہ دیکھو حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ایک دن یا 2 دن، ایک ہفتہ یا 2 ہفتے نہیں، بلکہ آپ پورے 3 ماہ وہاں پر ٹھہرے اور چلا کاٹتے رہے، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حضور سیدنا داتا علی اجمیری اور سیدنا اور کئی ایسے اولیاء ہیں کہ جن کی خواہش یہ تھی کہ اگر حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ہماری حیات میں ہوتے تو ہم ان کے دست اقدس پر بیعت کرتے۔ ناظرین کرام، حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب لاہور تشریف لائے، آپ نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ایک راجپال جو تھا، جو اس کو پتہ چلا کہ حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی تبلیغ شروع کی ہے، تو اس نے اپنے ایک چیلے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ یہ کیا چیز ہے کہ جو یہاں پر میرے مقابلے میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ کہ اس کا ایک چیلا آیا حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو دیکھا تو جب آپ نے اس کے اوپر نظر کرم کی وہ واپس نہیں گیا، بلکہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ اس نے
کافی دیر دیکھا کہ میں نے کسی اپنے چیلے کو بھیجا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے پھر دوسرے کو بھیجا، جب وہ آیا تو آ کر دیکھا، جب آپ نے اس کے اوپر بھی نظر کرم کی تو وہ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اور اس نے راجپال نے پھر اپنے تیسرے کو بھیجا، چیلے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر رہو کیا ماجرا ہے، میں جس کو بھیجتا ہوں وہ وہیں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب آیا تو آ کر اس نے جب دیکھا تو وہ بھی آ کر جو ہے وہ آپ کے مجلس میں آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے تو میں جس بھی اپنے چیلے کو بھیجتا ہوں وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ جو راجپال ہے وہ خود آیا، جب آ کر آپ سے مکالمہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے داتا علی حجویری، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اس لاہور شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون لاہور شہر کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو جب اس نے آپ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، اور وہ اپنی جادو کی شکتی سے جب ہوا میں اڑنے لگا، جب وہ ہوا میں اڑنے لگا تو اونچائی پر جب پہنچا تو حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی نالین مبارک کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو عرش سے جو ہے وہ نیچے اتار کے لاؤ، اس کو ہواؤں سے نیچے زمین کے اوپر لاؤ۔ جب آپ کی نالین مبارک گئے، جب وہ اوپر کی طرف جاتا تو اس کے سر میں لگنے شروع ہو جاتے، اور جب نیچے آتا تو وہ بند ہو جاتے۔ وہ جب زمین پہ آیا تو آ کر آپ کے قدموں میں گر گیا، اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کی اور سلام قبول کر کے آپ کا غلام بن گیا، اور آپ کی غلامی اختیار کی، اور آپ نے اس کے اوپر جب نظر کرم کی تو اس کو بھی وقت کا ولی اور امام بنا دیا۔ حضرات گرامی، یہ تھی آپ کی شان اور آپ کا مقام، کہ کسی نے لکھا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ